امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر اسلامیہ نے ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن فرمانے کے بعد بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں اپنی زبان فیض ترجمان سے اس طرح خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ دوستان محترم رفیقان ملت، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ رات ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی کہ ہم اس شب میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول ہاشمی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس طرح کی دینی محفلوں میں دینی جلسوں میں بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو سماعت کر کے علماء کرام کے بیانات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کافی دیر سے ابھی میرے بڑے بھائی میر حسن مصطفی کو بھرپور طریقے سے سماعت کیا، مجھ سے قبل بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بھائی عبد المبین احمدی کو آپ نے سماعت کیا، میرے بعد میں بھی انشاءاللہ بھائی ہاشم رضا حسینی کو بھی سماعت کریں گے، اور میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر عالم صاحب قبلہ کو بھی آپ سماعت کریں گے، وہیں پر تشریف فرما میرے کرم فرما حضرت مولانا قاری سہیل رضا صاحب کو بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، اور آرام گاہ میں تشریف فرما سید آرام گاہ میں تشریف فرما مفتی محمد شمشاد حسین صاحب قبلہ کو بھی آپ بھرپور طریقے سے سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اور میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے۔ بھائی عبد المبین احمدی صاحب کی فرمائش ہے چند شعر پڑھنے کی، اگر آپ تمام تر علماء کرام جی عطا یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ جس بستی میں رہتا ہے وہ بستی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔
اور جس گھر میں کوئی عالم حافظ قاری رہتا وہ گھر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جس کا بھائی مفتی ہوتا ہے وہ بھائی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جس کا بھائی عالم ہوتا ہے نا وہ بھائی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جس گاؤں میں ایک مفتی ہوتا وہ گاؤں بھی بڑا خوش نصیب ہو جاتا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ شعر ہیں محبتوں کے ساتھ. میرے پاس میر حسن مصطفی اور بھائی ہاشم رضا حسینی والا لہجہ نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ میں اپنا خراج سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں اور میرا مولا اس خراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مچل کے بول دے یا رسول اللہ. گلشن قادری تا قیامت، گلشن قادری تا قیامت، پھولتا اور پھلتا رہے گا. گلشن قادری تا قیامت، گلشن قادری تا قیامت، پھولتا اور پھلتا رہے گا. پھولتا اور پھلتا رہے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. غوث اعظم کا چرچا رہے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. غوث اعظم کا چرچا رہے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. میں مجمع سے سوال کروں گا، بتائیں سرکار غوث پاک کے والد ماجد کا نام. علماء سے گزارش ہے خاموش رہیں، ایک زمانہ ہو گیا آپ کو جشن غوث الورا سنتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنے بڑے مجمع میں اور کوئی ہے جن کو سرکار غوث پاک کے والد ماجد کا نام یاد ہو؟ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماشاءاللہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. آپ کی تاریخ ولادت کیا جلسے کیا سنتے ہو، یاد ہی کچھ نہیں کرتے. کیا مطلب ہوتا ہے جلسوں کا؟ علماء جو بتائیں اس کو یاد رکھو، ذہن میں محفوظ رکھو. سرکار غوث اعظم جس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ کون سی تاریخ تھی؟ کون سا مہینہ تھا؟ کون سی تاریخ تھی؟ بتائیے. بہت سارے ہمارے بھائیوں کو تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں 11 تاریخ کو پیدا ہو اس لیے 11ویں مناتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. سرکار غوث پاک رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. کب؟ پہلے رمضان. رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ کو. ماں کا کیا نام آپ کی؟ ام الخیر حضرت فاطمہ. اور والد ماجد کا نام؟ ارے سب لوگ بولو تاکہ جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی یاد ہو جائے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور جس سن میں پیدا ہو رہے ہیں 5ویں صدی کا آخری حصہ، سن ہجری 470. اور بعض علماء نے 471 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق 470 ہی پر ہے. تو جس سن میں پیدا ہو رہے ہیں سن ہجری 470. یاد رکھیے گا. ضمناً میرے ذہن میں بات آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا. اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ تاریخ محفوظ رہے. 470 ہجری میں آقا شہر جیلان میں ہوئے پیدا. 470 ہجری میں آقا 470 ہجری میں آقا شہر جیلان میں ہوئے پیدا.
شہر جیلان میں ہوئے پیدا ابو صالح نے وہ لال پایا ابو صالح نے وہ لال پایا جو چمکتا دمکتا رہے گا ابو صالح نے وہ لال پایا جو چمکتا دمکتا رہے گا جلنے والوں کا تن من جلے گا 11ویں یہ پتا دے رہی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے 11ویں یہ پتا بھائی جان جو لوگ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں پلیز مہربانی کریں سیدھے ہاتھ سے پیجئے اور پہلی بات تو یہ اتنے بڑا مجمع ہے اتنے بڑے جلسے میں چائے کا تو یہ مطلب انتظام نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا آپ چائے کے چکر میں آپ کو یہ نہیں پتا بولنے والا کیا بول کے چلا گیا تو مہربانی کریں بھائی جان اگر رک جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ابھی تو بھائی حسان نے اعلان کرا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی محبت میں ایک چائے نہیں چھوڑ سکتے کہاں چھوڑنا ہے وہ بے شک سبحان اللہ بریانی خرچن تو کتنی چھوڑنے والے 11ویں یہ پتا دے رہی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے 11ویں یہ پتا دے رہی ہے 11ویں یہ پتا دے رہی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے وہ حکومت خدا سے ملی ہے وہ حکومت خدا سے ملی ہے جس کا سکہ ہمیشہ رہے گا وہ حکومت خدا سے ملی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور جو اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں بریلی شریف کا مشہور رضوی تماچا ملاحظہ فرمائیں وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ اور بریلی کا وہ رضوی خنجر اور بریلی کا وہ رضوی خنجر دائماً اس پہ چلتا رہے گا اور بریلی کا وہ رضوی خنجر دائماً اس پہ چلتا رہے گا جلنے والوں کا تن من جلے گا سرکار غوث پاک کا ارشاد سرکار غوث پاک کا ارشاد قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ سبحان اللہ تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے اولیاء نے لیا گردنوں پر قدم ناز غوث البرا کا اولیاء نے لیا گردنوں پر اولیاء نے لیا گردنوں پر قدم ناز غوث البرا کا قدم ناز غوث البرا کا اس سے ثابت ہوا ان کا رتبہ اس سے ثابت ہوا ان کا رتبہ سارے ولیوں میں
تن من جلے گا۔ میرے جتنے اساتذہ اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ میرے ایک استاد کا کلام ہے، مقطع میں کیا فرماتے ملاحظہ فرمائیں، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، جب کہا المدد غوث اعظم، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، جب کہا المدد غوث اعظم، جب کہا المدد غوث اعظم، آئی آواز گھبراتا کیوں ہے، آئی آواز گھبراتا کیوں ہے، تجھ پہ سایہ ہمارا رہے گا، آئی آواز گھبراتا کیوں ہے، تجھ پہ سایہ ہمارا رہے گا، گلشن قادری تا قیامت پھولتا اور پھلتا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا، سارے ولیوں کا چرچا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ متقی اللہ کے ولی کو کہتے ہیں، پرہیزگار اللہ کے ولی کو کہتے ہیں، اور تمام متقیوں کے جو امام ہیں، تمام متقیوں کے جو پیشوا ہیں، تمام متقیوں کے جو امام ہیں، سرکار غوث اعظم کے تقوی کے بارے میں، سرکار غوث اعظم کی پرہیزگاری کے بارے میں میرا امام بریلی سے پکارتا ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت کے لاکھوں سلام۔ یعنی میرا رب ارشاد فرماتا ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ کیا مطلب؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ ولایت کے منصب پر فائز ہوگا۔ سوچو سمجھو، علماء کے بیانات کو سماعت کرتے ہو لیکن ذہن میں محفوظ کچھ نہیں رکھتے ہو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی شان کیا ہے؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کا انجام کیا ہے؟ اسی قرآن مجید میں ایک مقام پر میرا رب اپنے ولیوں کی شان کو بلند کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ولیوں کی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولیوں کی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو ایمان لائے، جنہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کر لیا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے، یعنی ولیوں کی شان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ولیوں کی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولیوں کا انجام سماعت کرو۔ اسی آیت کریمہ کے بعد میں رب ارشاد فرماتا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کی شان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کاملین کی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کاملین کا انجام لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے وہ دنیا کے کسی حکمران سے نہیں ڈرتے، دنیا کے کسی ظالم و جابر حکومت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں رب کا خوف پیوست ہو جاتا ہے۔ رب کا خوف جب وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پوری دنیا اس بات کو بھی جانتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات بھی اس سے ڈرنے ہے۔
اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ سچا مومن ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف کاغذی طور پر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کبھی یہ ثابت کرنے میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی بہت کم لوگوں کو مل پاتی ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا مومن ہے؟ اذان ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہوتی ہے تو موبائل میں گھسا ہوا ہے۔ ارے مومن کی تو شان یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، اپنی دکان بند کر دے، اپنا کاروبار بند کر دے، اپنے موبائل کو دور رکھ دے، جا کے تھوڑی دیر اپنے رب کی عبادت کر لے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور یہ مومن کی شان ہی ہے۔ مومن کو سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرنے والوں میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ دیگر علماء کرام کی زبانی آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ولایت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ ولایت کے 3 درجے ہیں، ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ولایت وہابی، ولایت قصبی، ولایت عطائی۔ ہر آدمی تھوڑی ولی بن جائے گا، لیکن آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں کچھ لوگ پیٹ کی خاطر اگر بتی کی بنیاد پر مزاروں پہ چادریں چڑھا کر کے آج وہ لکھپتی کروڑ پتی بنے ہیں۔ ان کے باپ دادا کو نماز کی توفیق نہیں، آج وہ سجادہ نشین بنے ہیں، نمازوں کا کوئی ان کو خیال ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مریدوں میں جب پیش کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ولی ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں بلکہ لوگوں سے کبھی کبھی بکواس یہ کہلوا بھی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کی بڑی شان ہے، ہمارے دادا کا بڑا مقام ہے، ہمارے ابا کا بڑا مقام ہے۔ ابا کا مقام بعد میں رکھنا، شریعت کی پابندی کتنی کرتے ہو یہ بتا کے دکھاؤ، شریعت پر عمل کتنا کرتے ہو یہ بتا کے دکھاؤ۔ ہر آدمی ولی تھوڑی بن سکتا ہے۔ بعض اہل سنت والجماعت میں بعض لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا، یہ ذہنیت بنا لیا، یہ سوچ بنا لی، جس کی لمبی زلف ہے وہی ولی کامل، جو جتنا خوبصورت ہو وہی ولی کامل ہے، جو جتنا تقوی، جو جتنا اچھا کپڑا پہن لے وہی ولی کامل ہے۔ نہیں، لمبی زلفوں کا نام ولایت نہیں ہے، 4 چھاچا انگوٹھیاں ہاتھوں میں ہلگانے کا نام ولایت نہیں ہے، صرف کالے کپڑے ہی پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں مریدوں کو بنا دینے کا نام یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا، ولایت نام ہے شریعت کی پابندی کا، ولایت نام ہے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ ولایت وہابی کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک چیز کہوں گا علماء کی موجودگی میں، علامہ قاری سہیل رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتی ظہیر عالم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما، یہ ذمہ دار علماء، ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء تشریف فرما۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، حالانکہ میں اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ، لیکن ہم لوگوں نے صرف کرامتیں سنا کے، کرامتیں سنا کے نمازوں سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں شفاعت کی حدیثوں کا انکار نہیں، جو شفاعت کی حدیث کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ کافر مومن ہے ہی نہیں۔ آپ جب شفاعت کی بات کرتے ہو، جنت کی نعمتوں کی بات کرتے ہو، جنت کے محل کی بات کرتے ہو، جنت میں ملنے والی غذاؤں کی بات کرتے ہو، تو کبھی کبھی پل صراط کا منظر بھی بیان کیا کرو، جہنم کا ڈر بھی بتایا کرو، جہنم کے بچھوؤں کے بارے میں بتایا کرو، جہنم کے سانپ کے بارے میں بتایا کرو، کیوں نہیں بتاتے؟ کرامتیں سنا کے سنی اتنا سن پڑ گیا، اتنا سن پڑ گیا، اتنا سن پڑ گیا کہ یار سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ بھائی جان، یہ جلسے اس وقت کامیاب ہیں جب ان جلسوں کے اختتام پذیر کے بعد سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ بے شک